سوا ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے۔ 2:05 ہو چکے ہیں، 31/5/2026 کا پروگرام ہے۔ صبح آپ نے آپ کو انٹرو میں بتایا تھا کہ آج بہت ساری باتیں کرنی ہیں، کمیونٹی کی باتیں ہوتی ہیں، کمیونٹی کے پروگرام ہوتے ہیں، ہفتے میں لوگ بہت سارے فنکشنز بھی ہوتے ہیں، پروگرامز بھی ہوتے ہیں۔ تو ہر آدمی کو حق ہے، ہر جماعت کو، ہر تنظیم کو حق ہے کہ اپنے پروگرام کریں۔ یہ دیکھیں 28 میں اس کے حوالے سے مسلم لیگ نون نے 2 پروگرام کیے اور اپنے اپنے طریقے سے کیے۔ اچھی بات ہے، سیاستدانوں کو یہ پروگرام کرنے چاہیے، دنوں کو یاد کرنا چاہیے، اس لیے کیونکہ ان کے لیڈر کے وقت میں یہ دھماکہ ہوا اور اس وقت وہ وزیر اعظم تھے، تو پارٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے۔ پارٹی اپنے اپنے طریقے سے مناتی ہے، لیکن مسلم لیگ نواز نے 2 فنکشن کیے۔ تو اس وقت نوجوان ہیں، یہ بڑے بولڈ بولتے ہیں، کھل کر بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کھل کر کھیلتے ہیں، وکٹ کے باہر بھی کھیل جاتے ہیں۔ میری مراد ہے پروفیسر منشا ہمارے ساتھ ہیں لائن پر۔ منشا، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، آپ کی آواز پر۔ شکریہ رائے صاحب، آپ کو اور آپ کے تمام سننے والوں کو میری طرف سے گزشتہ عید مبارک اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ منشا، سب سے پہلے تو آپ کو جو ہے وہ یہ جو بچہ پاکستان میں اس کی باڈی پہنچ گئی، نوجوان تھا، چونکہ آپ خود پڑھے لکھے ہیں تو زیادہ فیلنگز ہوتی ہیں آپ کی، تو وہ سارا جو مقام مکمل ہو گیا، شام کو اس کا جنازہ بھی ہو جائے گا، باڈی ریسیو انہوں نے کر لی ہے، وہ پہنچ بھی گئے ہیں، لوگوں نے تعاون بھی بڑا کیا، تو یہ تو نوجوانوں کا کام ہے۔ جی بالکل رائے صاحب، یہ جو میرے ساتھ میرے بہت قریبی دوست تھا، اس کے ساتھ جب وہ گئے تھے وہاں پر، تو جب یہ حادثہ ہوا تو مجھے اسی وقت پتہ چل گیا تھا، تو ٹچ رہے ہیں ہم۔ بہت دکھ ہوا ہے، بہت دکھ کی بات ہے۔ اللہ پاک ان کی فیملی کو صبر دے۔ ان کے ساتھ پہلے بھی حادثہ ہو چکا ہے فیملی میں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، بندے کے بس میں نہیں ہوتی۔ ان کی یہاں پر ہی موت لکھی تھی، شہادت کی موت ہے پانی کے اندر، پر یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جی، بندہ کیا کر سکتا ہے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور ان کی فیملی کو جو ہے وہ صبر دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج میں یہ بھی خبر دینا چاہتا ہوں آپ کے وسط سے کہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ایمان محبوب صاحب کا صدر ہیں پی ٹی آئی کی، ان کی اہلیہ بھی کافی عرصے سے علیل تھی، بیمار تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی ہیں۔ اللہ پاک ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، جگہ دے۔ تو ہم امام بھائی کے بھی ساتھ دکھ درد میں برابر کا شریک ہیں۔ انہوں نے ابھی فاتحہ رکھی ہوئی ہے عیسائی مسجد میں 3 سے لے کر 6 بجے تک، تو اپڈیٹ جو باقی بھی جنازے کی آتی ہے وہ بھی شیئر کی جائے گی۔ جنازہ انشاءاللہ کل زور کی نماز کے ساتھ ہوگا۔ حضور کی نماز، ہاں جی، تو ہم ان کے ساتھ بھی برابر کے شریک ہیں جی۔ وہ بچہ بیچارہ وہ بھی پانی میں شہید ہوا، اور یہ امام بھائی کی اہلیہ بھی بیمار تھے، اللہ پاک ان کو صبر دے فیملی کو، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ چلے منشا، ایک خبر تھی تو آپ کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے، آپ کو بھی ظاہر اس پروگرام میں تھے اور آپ کو سب سے بہتر پتہ ہے کہ ایک خبر لگی ہوئی ہے کہ ڈنمارک میں یوم تکبیر کی تقریب سیاسی دھماکے میں پاکستان ایمبیسی پر جانبداری کے الزامات کی گونج۔ یہ لکھتے ہیں کہ پاکستان سوسائٹی ڈنمارک، پاکستان مسلم لیگ نون ڈنمارک، پاکستان مسلم لیگ کاف ڈنمارک، پاکستان پیپلز پارٹی ڈنمارک، سب پارٹی اور تنظیموں نے پاکستان ایمبیسی کے خلاف احتجاج کیا اور آئندہ کسی بھی پروگرام میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس کی وجہ پاکستانی ایمبیسڈر شعیب سرور صاحب کا رویہ ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں رائے صاحب، یہ تھوڑی سی خبر ہٹ کے ہے، یہ سیاق و سباق سے ہٹ کے خبر ہے، لیکن کچھ اس میں واقعی سچی باتیں ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں پر ساری، جیسے آپ کو پتا ہے کہ 28 مئی کا پروگرام ہوا، اور وہ پروگرام ایک جماعت کا نہیں ہے، وہ پروگرام ہماری کمیونٹی کا ہے، وہ پروگرام ہمارے سب پاکستانیوں کے لیے ہے، جو ہم آج ایٹمی طاقت بڑے ہوئے ہیں، یوم تکبیر ہے، وہ سب پاکستانیوں کے لیے فخر کی بات ہے۔ اس میں ظاہری بات ہے، جاؤ یہاں کی ایمبیسی ہے، ایمبیسڈر ہے، وہ بھی پاکستان کی ہی پارٹس آف پاکستان ہے، ہمارا چھوٹا وہ پاکستان کہلاتا ہے۔ تو وہ وہاں پر بات کرتے ہوئے میں نے بھی اسٹیج پہ میں نے خود بھی یہ نقطہ اٹھایا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ یہاں کا جو ایمبیسی سسٹم ہے، اس کا سلوک اچھا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پروگرام ہو رہا ہے، ہم نے اس میں دعوت دی، ٹھیک ہے ایمبیسڈر صاحب بزی ہو سکتے ہیں، علی استاد صاحب بزی ہو سکتے ہیں، میرے لیے بہت قابل احترام ہے، لیکن ایمبیسی کی وہاں پر جو شمولیت ہے، وہاں پر حاضری وہ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ جو پروگرام اس طرح کے ہوتے ہیں جہاں پر کمیونٹی اکٹھی ہوتی ہے، جہاں پر ساری جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں، تو وہاں پر ہم بڑی عزت کے ساتھ ایمبیسڈر کو دعوت دیتے ہیں، ایمبیسی کو دعوت بھیجتے ہیں، چاہے وہ شارٹ ٹائم کے لیے ہو، لانگ ٹائم کے لیے ہو، یا لمبے ٹائم پہلے سے پتہ ہو۔ لیکن اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں نے نوٹ کیا ہے، تو میں نے اس لیے وہ نقطہ اٹھا دیا کہ ایمبیسی کی جہاں مرضی ہوتی ہے وہاں جاتے ہیں، جہاں پر مرضی نہیں ہوتی وہاں نہیں جاتے۔ تو اس لیے میں نے اپنی طرف سے یہ بولا تھا کہ اگر ایسا رویہ رکھنا ہے ہماری کمیونٹی کے ساتھ، جہاں پر ہم پوری رسپیکٹ دیتے ہیں، اپنی بھی رسپیکٹ دیتے ہیں، رسپیکٹ کے ساتھ ہم بلاتے ہیں،
تو راجہ صاحب اگر بندے وہاں پر نہ جائیں تو وہ جو فنکشن ہو رہا ہے، جو پروگرام ہو رہا ہے، وہ سیاسی پروگرام نہیں تھا، وہ 28 مئی کا پروگرام تھا. وہ آج آپ کو بھی پتا راجہ صاحب، آپ مجھ سے میری عمر سے زیادہ آپ کا تجربہ بھی ہے کہ جو آج ہم بنیان المصوص کی بات کرتے ہیں، یا انڈیا کو ناک و چنے چبانے کی بات کرتے ہیں، یا نوک جوتے کے نوک پہ رکھنے کی بات کرتے ہیں، اس کے پیچھے ریزن بھی یہی تھی نا کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، اور اس مضبوط ملک کو بنانے کے اندر ہماری یہ سچی بات ہے کہ اس وقت میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، ان کا ہاتھ تھا. انہوں نے بہت سخت وقت میں، بڑے کڑے وقت میں بہت کامیاب فیصلے کیے، اور وہ پوری قیادت تھی. ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی ٹیم تھی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، میں نے سب کو کریڈٹ دیا. لیکن جب یہاں پر ہم یہ پروگرام مناتے ہیں تو ہم سب کمیونٹی سب لوگوں کو بلاتے ہیں، تو یہ ایمبیسی والوں کو ہم بلاتے ہیں کیونکہ ہماری اپنا یہ گھر ہے. تو ان کا مجھے بس اس بات پہ اعتراض تھا کہ جب ہم بلائے تو کبھی تو وہ سیاسی کہہ دیتے ہیں کہ یہ سیاسی پروگرام ہے، کبھی وہ ہمیں نظر انداز کر دیتے ہیں. تو اس لیے وہ وہاں پر کاف لیگ بھی تھی، پیپلز پارٹی بھی تھی، کمیونٹی کے لوگ بھی تھے، اور سوسائٹی کے لوگ بھی تھے، اور مذہبی اور سیاسی ساری جماعتیں تھیں. تو سب نے یہی بات کہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان کو آپ خود نہیں آ سکتے تو آپ کم کے سے کم علاوہ ایک کس بندہ کس بھیجتے نے ہیں. کہا؟ آپ کے علاوہ کس کس نے کہا؟ جب میں نے یہ نقطہ اٹھایا، نقطہ اٹھانے کے بعد ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، تو سب نے کہا کہ بالکل ٹھیک کہا. اس میں راجہ فراز صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اپنا جو شوکت صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور کاف لیگ کے بھی، اور پیپلز پارٹی کے انکل قریشی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے سب نے کہا کہ بالکل یہ نقطہ ٹھیک ہے کہ جب کوئی کمیونٹی کا پروگرام ہو، یا جب کوئی ایسا پروگرام ہو جو سیاسی نہ ہو، جو ایک شخص کے گرد نہ گھومتا ہو، وہاں پر ویسی کی شمولیت ہمارے لیے باعث فخر ہے، ہونی چاہیے تھی نا. اگر آپ بھی اس وہاں کا پر ہوتے مطلب تو ہے آپ کو یہ لگا کہ سارے ہونا جن چاہیے. کا نام لیا وہ آپ کی تائید کر رہے تھے؟ تو وہاں پر سب لوگوں نے یہ بات محسوس کیا کہ کمی محسوس کی، کیونکہ باقی تھے سب، تو کمی محسوس کی کہ یہاں پر اگر ہمارا جو پاکستان کا دوسرا گھر ہے وہ بھی ہوتا تو اچھا ہوتا. تو وہ میں نے بات اٹھا دی، میں نے بہت بول دیا کہ تو یہ آپ نے مجھے اچھا ہماری نہیں. کمی محسوس نہیں کی، میں کمیونٹی فورم کا چیئرمین ہوں. میں نے یہ جو پروگرام ہوا تھا یہ بہت شارٹ لسٹ پہ ہوا، اور میں نے کمی محسوس کی. اور میں نے تو یہ بھی آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے میری اس بات کے اوپر، اور میں بڑا اسٹیٹ بندہ ہوں، میں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر جیسے سکندر بھائی کو ملا ہے، وہ ایوارڈ ملا ہے، تو تب اس کے لیے بھی تقریب ہونی چاہیے تھی. یہ نہیں کہ آپ 2-3 بندوں کو اتنا بڑا ایوارڈ ہمارے ڈینمارک میں ملا تو تقریب ہونی چاہیے تھی. لیکن وہ بھی بیسٹر صاحب نے نہ کسی سے مشورہ کیا، نہ بات کی، تو وہ بھی ایسے ہی وہ ایوارڈ دے دیا. تو وہ بھی تھوڑا سا ایک آپ کو پتا ہے چہم کوئیاں اس کے بارے میں بھی ہوتی ہیں، ہو رہی ہیں. تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں سارے پروگراموں میں، ساری چیزوں میں آتی ہیں. رائے صاحب، اب ہماری مسلم لیگ نون کے 2 پروگرام ہوئے، ایک میں آپ شامل ہوئے تھے، دوسرا گروپ ایک اینٹی گروپ ہے، اس میں آپ شامل نہیں ہوئے. لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پر نہیں، میں تو شامل آپ کے پروگرام میں ہوتا رہوں جب ہاں آپ نے ہوتا دعوت بالکل. دی ہے. ہاں، تو یہ پروگرام کے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ تو ایک کامن انسان ہیں، آپ تو ہر کسی کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو. جیسے میں ہوں، میں ساری پارٹیوں کی عزت کرتا ہوں، سب پارٹیاں میرے لیے قابل احترام. میں کچھ اتنا بہت بڑا پولیٹیشین نہیں ہوں، بہت بڑا وہ مجھے کوئی لیکن اپنی آپ جماعت سے ملتا نوجوان نہیں ہے. تھے، آپ بڑا بورڈ بولتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جی جو یہ ذرا درست کیجیے گا، اگر میری انفارمیشن غلط ہوئی تو آپ مجھے تصحیح کر دیں کہ آپ نے پہلی دفعہ بولے اچھا پروگرام جا رہا تھا، سب اپنے طریقے سے بہت اچھا بولے جو خبر بار آئی ہے، اور اس کے بعد ایک بار آپ بولے، پھر دوسری بار بولے، پھر تیسری بار آپ آخر میں آئے. اس کی کیا وجہ تھی یہ جو آپ کے بارے نہیں، میں میں تیسری دفعہ نہیں بولا، یہ بالکل غلط بات ہے. میں جب پروگرام ختم ہونے والا تھا تو مجھے کافی یہ لوگوں نے بولا تھا کہ یار آپ کے پروگرام میں بیسٹر صاحب نہیں آئے. یہ مجھے کنہوں نے 3-4 بولا تھا؟ لوگوں نے یہ کنہوں نے بولا تھا؟ نہیں، اب ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا. 3-4 لوگوں نے بولا، میں نے کہا یہ میں نقطہ آپ کی وساطت سے بالکل میں آپ کمیونٹی کے آگے رکھتا ہوں. پھر میں نے دعا سے پہلے 1 منٹ کے لیے ٹائم لیا، میں 3-4 دفعہ نہیں لیا، 1 منٹ ٹائم لیا. میں نے کہا کہ بہت اچھا پروگرام ہوا، اگر یہاں پر امبیسی کا کوئی عملہ، کوئی رکن یا کوئی ان کی شمولیت ہمارے لیے فخر ہوتا، ہمارے لیے اچھا ہوتا. میں نے صرف یہ بات کی، اور میں نے یہ بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں نے یہ بات کہی کہ جب بھی کوئی ہمارا پروگرام ہوتا ہے تو ہماری ایمبیسی ہمارے اس پروگرام میں شامل نہیں ہوتی نا، بہت سارے پروگرام میں شامل نہیں ہوتی. لیکن اگر ایسا ہی رہا تو ہم بھی آنے والے وقت میں یہ فیصلہ کریں گے، مسلم لیگ نون جو ہمارا گروپ ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ اگر ہمارے گروپ میں نہیں آتے تو ہم بھی ان کے تو ایمبیسی پروگرام میں جانے کے بارے میں سوچیں گے. آپ کے صدر صاحب جو آپ کی اس بات کی تائید کرتے ہیں؟ بالکل سب نے تائید کی. ایک بندہ مجھے گنوا دیں جس بندے نے کہا ہو کہ یہ بات غلط ہے کہ ایمبیسی کو وہاں پر شامل نہیں ہونا چاہیے. ایک بندہ بھی نہیں، سب نے کہا کہ آپ کافلی کے جو اپنے یہاں پر ہیں وہ اظہر بیگ صاحب ہیں، ان سے میری بعد میں بیٹھ کے بات ہوئی. اس کے بعد سب بیٹھے، ہم کٹھے بیٹھے رہے، آدھا آپ نے گھنٹہ اظہر پونا صاحب گھنٹہ کا بیٹھے بات رہے. کی، راجہ افراد کی بات کی، مجیب صاحب کی بات کی، تو ہمارے نوجوان انہوں نے سیاستدان ہیں میاں منیر احمد صاحب، انہوں نے کیا کہا؟
نہیں صاحب نے دیکھیں جی، میں اب پرسنل کسی کا نام رائے صاحب نہیں لینا چاہتا، لیکن سب نے یہ ایک بات کہی کہ یہ اگر ہوتے، یہ اگر یہاں پر شمولیت ہوتی تو اچھا ہوتا اور آپ نے ہونا دعوت چاہیے بر تھا۔ وقت دی تھی؟ دعوت تو صدر صاحب نے ایک 2 دن پہلے دے دی تھی دعوت، کل 2 دن پہلے دعوت دی تھی، کیونکہ ہمارا پروگرام پہلے تھا کہ ہم لیٹ کریں گے، پھر اب ہمارا پروگرام یہ بنا تھا کہ ہم ایٹ دی جو ڈے بنتا ہے اسی ڈے پہ ہی کریں گے۔ تو پھر ہم نے پروگرام جو ہی ہمارا فائنل ہوا، اسی ٹائم صدر صاحب کی ڈیوٹی تھی، صدر صاحب نے ایمبیسڈر صاحب کو رابطہ کیا اور علی ستار صاحب سے بھی رابطہ کیا۔ یہ صدر صاحب کی ڈیوٹی تھی، انہوں نے کیا تھا رابطہ۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ ایمبیسڈر صاحب بزی ہیں، اٹس اوکے، آپ کا کوئی بھی تھا، آپ کی 22-23 لوگ ہیں وہاں پر، کوئی بھی تو شمولیت اختیار کر سکتا ہے نا کہ ہاں جی ایمبیسی کی طرف سے یہ والے سیکٹری صاحب آئے ہیں، یا کوئی بھی وہاں سے کوئی آ جاتا تو وہ تھوڑا حوصلہ ہو جاتا، بس یہ بات کرنے والی تھی۔ بس اس میں کوئی ہماری کوئی ویسی سے ایسا کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی نہیں، ویسی آپ کے اپنا تو گھر ہے۔ ہمیشہ اور میں دیکھتا رہتا ہوں، لیکن آپ کے تو بڑے میرے اچھے اچھا تعلق تعلقات ہیں۔ ہے، ہاں شیخ سرور صاحب میرے بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، علی ستار صاحب بہت ینگ ہیں اور رسپیکٹ کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں۔ لیکن جو بات جہاں پر مجھے لگا تھوڑا سا، تو میں نے بات وہ کہہ دی، اب وہ میرے منہ سے بات نکلنے والی تھی کہ سب نے اس کے اوپر تائید کی، سب اس پہ راضی تھے کہ یہ بات ہونی چاہیے۔ ہاں جو بھی ہمارا کمیونٹی کا پروگرام ہوتا ہے ہم یہاں پر نہیں، تو رسپیکٹ آپ دیتے کے ہیں، عزت دیتے پروگراموں ہیں، میں تو وہ جاتے رہتے ہیں، دیکھیں نا، اگر جاتے آپ رہتے کے ہیں۔ چیف پیٹر نے پروگرام کرایا تو وہ بھی مسلم لیگ نون کا تھا، آپ ایگزیکٹلی لوگوں نے کرایا ایگزیکٹلی وہ بھی ہاں، مسلم لیگ نون کا ہے۔ ایگزیکٹلی بالکل ان کو شامل اچھی، یہ دیکھیں جی، میں وہ جو پروگرام علی ستار صاحب گئے تھے تو کوئی اچھی بات ہے، ان کا جانا بنتا ہے، کیونکہ یہ ہمارا جو 28 مئی کا پروگرام ہے، یہ ایک بندے کے اوپر، ایک جماعت کے اوپر آپ مت تھوپا کرے، یہ دیتے ہیں جی یہ مسلم لیگ نون کا، نہیں، یہ پورے پاکستان کا پروگرام ہے، اس میں مناتے ہیں مسلم لیگ نون ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، لیکن یہ سارے ہی ملک کے لیے باعث فخر کی بات ہے۔ چلے اب تو منشا، آپ کا موقف تھا، آپ نے اپنا موقف دیا، چونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہر آدمی کو اپنی بات کہنے کا حق ہے، لیکن بعض دفعہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ سوچنی بھی پڑتی ہیں۔ جی رائے صاحب، بالکل میں آپ کے اسی پلیٹ فارم کے ساتھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کسی سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہوتا، آج تک دیکھیں جی کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، ہم بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں ہر بندے کو، لیکن کوئی بندہ ہمیں رسپیکٹ نہ دے، ہمیں کوئی عزت نہ دے یا اس طرح سے نہ دیکھے تو پھر ایسا کبھی نہ کسی موڑ پہ سوچنا پڑتا ہے، کسی نہ کسی وقت پہ وہ بات کرنی پڑتی ہے۔ تو ہمیں محسوس ہوا، ہم نے بات کی، تو وہاں پر سب جتنی سیاسی جماعتیں بیٹھی ہوئی تھی ان سب نے بھی وہ اسی بات کی تائید کی، اگر وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر بھی دوبارہ بیٹھیں گے تو وہ اس بات پہ بات بھی ہوگی، لیکن ہمیں کسی سے ذاتی طور پر، پرسنل طور پر کچھ بھی نہیں ہے، جیسے آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، آپ مجھے بہت کلوز جانتے ہیں، میں نے کبھی کسی کے بارے میں نیگیٹیوٹی، غلط یا کسی پہ بلیم کا بھی بات نہیں کی، تو بس یہ چھوٹا سا پوائنٹ تھا۔ تو رائے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ عیسائی میں آئیں گے تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ انشاءاللہ، بہت شکریہ منشا، آپ نے قیمتی اوکے ٹائم جی، ہمارے ساتھ شیئر اوکے جی کیا۔ رائے صاحب، اوکے بہت جی، اللہ شکریہ، حافظ، اللہ اللہ حافظ۔ حافظ، اللہ حافظ۔ سامعین ناظرین، ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، یہ میاں منشا تھے، اپنا موقف دے رہے تھے، اور ان کا موقف آپ نے سنا، جو رائے تھی ان کے دینی، چونکہ ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں، ہمارا کام ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں شہر میں باتیں چلتی ہیں، تو ڈیفینیٹ اگر وہی بات نہ کرے تو بات بڑی عجیب لگتی ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ سارے وہاں بیٹھے ہوئے میری بات کی تائید کر رہے تھے، تو سمجھ چلتے ہیں آپ کے ساتھ اگلا پروگرام شیئر کرتے ہیں۔